آپ کا پتہ نہیں لیکن مجھے پنجابی زبان بہت پسند ہے۔ پنجابی گانے، پنجابی فلمیں، پنجابی جوکس، پنجابی میں جوکس کی بات ہی کچھ اور ہے اور بہت ہی مزے کی زبان ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی بات کا نا جواب سیدھا نہیں ہے۔ تو پرسنلی مجھے زبان بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس زبان کے ساتھ کچھ بہت برا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہے جس کو لنگوسٹ بلاتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیتھ کسی زبان کی۔ اور ہاں، ہم نے ہمیشہ ایسی زبانوں کا سنا ہے جو کہ کمپلیٹلی ختم ہو رہی ہیں، اور وہ زبانیں عموماً ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی خطے میں جو مائنورٹی ہوتی ہے لوگوں کی وہ بولتی ہے، لیکن پنجابی کا کیس بالکل مختلف ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں مختلف ہے، آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ لوگ جن کی زبان پنجابی ہے وہ دنیا میں کہاں رہتے ہیں، کون سے ملک میں؟ چلیے میں انتظار کر رہی ہوں، بتائیں مجھے کامنٹس میں ابھی۔ بیسکلی پاکستان میں 2017 کے سینسس کے مطابق 80.55 ملین لوگ پنجابی بولتے ہیں پاکستان میں، اور یہ تقریباً 39% ہے پوری کی پوری پاکستان کی عوام کی۔ اور اس نمبر کے تحت پنجابی پاکستان میں بولنے والی سب سے بڑی زبان بن جاتی ہے اور سب سے زیادہ لوگ پنجابی بولتے ہیں۔ اب انڈیا بالکل پاکستان کے پیچھے پہنچتا ہے جہاں پہ 30 ملین لوگ پنجابی بولتے ہیں، لیکن انڈیا کی پوری آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی اشاریہ بہت تھوڑی بنتی ہے، تقریباً 2% کے قریب۔ تو اسی لیے آج جس مسئلے کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو مسئلہ پنجابی کو درپیش ہے وہ زیادہ پاکستان کی طرف سے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں پنجابی بولنے والے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں پہ پنجابی بولنے والے لوگوں کی میجورٹی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بھی پاکستان میں ہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید ٹو تاریخی ٹیلز۔ آج کل کے پاکستان میں پنجابی بولنے والے لوگوں کا ایک گروہ ہے۔ یہ ایک گروہ ہے کیونکہ ان سب لوگوں کا خطہ، ان لوگوں کی تاریخ، ان لوگوں کی ثقافت ایک ہے، اور جب یہ سب کچھ مل جائے تو اس طرح کا گروہ ایک ایتھنک گروہ کہلاتا ہے کہ ایک بہت پریویلیجڈ گروپ ہے پاکستان میں، کیونکہ ایک تو بہت زیادہ زمیندار پائے جاتے ہیں پنجابی، جو کہ جن کی بہت پہنچ ہے، جن کی بہت سنی جاتی ہے ملک کے کافی معاملات میں۔ ساتھ ہی ساتھ مڈل کلاس میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی پنجابیوں کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت زیادہ آفس پیشہ نوکریاں جو ہیں وہ ان لوگوں کو ہی ملتی ہیں۔ آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں سول سروس میں بھی اور فوج میں بھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مسئلہ کیا ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ نمبرز۔ 1981 میں پنجابی بولنے والے لوگ پاکستان میں تقریباً 48% پائے جاتے تھے۔ سن 1998 میں یہ نمبر گر جاتا ہے اور اب صرف 44% لوگ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں جو کہ پنجابی بولتے ہیں۔ اور اب 2017 کے سینسس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نمبر فردر گر چکا ہے اور 39% تک پہنچ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نمبر اس طرح گر کیوں رہا ہے آخر؟ ایسے تو نہیں ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن یا پنجاب کی پاپولیشن کم ہوئی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے ورلڈ بینک کے ڈیٹا بیس کے مطابق پاکستان کی پاپولیشن ایکچولی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پنجابیوں کی بھی۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا پرسنٹیج آف لوگ باہر جا چکے ہیں ملک سے کہ اتنا گر جائے نمبر، یہ بھی وجہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ کو سمجھنے کے لیے پاکستان میں کچھ لوگوں نے کچھ اسٹڈیز کی۔ ایک اسٹڈی کی گئی تھی 2002 کے اندر، وہ ایک سوشیولوجیکل ریسرچ تھی، اور یہ کی گئی تھی لاہور میں مختلف اسٹوڈنٹس کا انٹرویو لیتے ہوئے۔ اس انٹرویوز کا نتیجہ اور اسٹڈی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ بہت سارے طلبہ جن کی نسبت پنجابی خاندانوں سے ہے وہ اپنے آپ کو اردو اسپیکر بلاتے ہیں، اور وجہ پوچھے جانے پہ ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پنجابی اپنے آپ کو کہنے میں تھوڑی سی شرم آتی ہے، اور کہ یہ زبان ان کے نظریے میں ہنسی مذاق کے لیے زیادہ مناسب ہے، نہ کہ پڑھائی لکھائی اور اپنی شناخت کے لیے۔ اب وہ تو تھا 2002۔ اب 2021 میں ایک اور اسٹڈی کی جاتی ہے جو کہ کی جاتی ہے اسلام آباد میں۔ اس شہر کو چنا گیا کیونکہ یہاں پہ بہت مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں پڑھنے۔ یہ اسٹڈی ایک فینومینولوجیکل اسٹڈی تھی جس کے اندر یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وجوہات کیا تھیں لوگوں کا ایسے سوچنے کی۔ اس اسٹڈی کے لیے انہوں نے 4 مختلف یونیورسٹیاں چنی، اور اس کے اندر 18 سے لے کے 22 ایئرز تک کے مختلف بچوں کو چنا جو کہ سب کے سب پنجابی خاندانوں سے نسبت رکھتے تھے، اور ان سب لوگوں سے مختلف سوال جواب کیے گئے، اور انٹرویو اس طرح کے تھے کہ وہ ایک بات چیت کے ذریعے کیے گئے تھے۔ وہ ایک بہت اسٹرکٹ انٹرویو نہیں تھا، وہ ایسے تھا جیسے کوئی دوست گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کچھ موقعوں پہ ایسے بھی تھا کہ انہوں نے بس ریکارڈرز رکھ دیے تھے ان کو بتا کے کہ ریکارڈر پڑا، آپ آپس میں اپنے گھر میں بات چیت کریں، تاکہ وہ وجوہات جاننا چاہ رہے تھے کہ لوگ ایسے ایسے کیوں سوچتے ہیں۔
تو اس اسٹڈی کو انہوں نے بہت ڈیٹیل میں کیا اصل میں، اور اس اسٹڈی سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پنجابی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی شناخت کا حصہ پنجابی نہیں بنانا چاہتے، اور اس کی ٹاپ وجوہات یہ تھیں۔ نمبر 1، دوستوں کا دباؤ، پیئر پریشر۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ پنجابی بولتے تھے، لیکن جب ان کے دوست احباب نے مذاق اڑایا تو پھر انہوں نے پنجابی بولنا ذرا کم کر دی اور اردو کی اور انگلش کی طرف زیادہ چلے گئے۔ نمبر 2، اپنی پنجابی شناخت کو رد کرنا۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پنجابی سمجھتے نہیں تھے، ان بچوں میں سے ان کو لگتا تھا کہ وہ ایک اردو اسپیکنگ اور ایک انگلش اسپیکنگ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ماں باپ پنجابی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ پنجابی اسپیکرز میں نہیں مانے جاتے۔ اب نمبر 3 پہ آتی ہے ایک پشت سے دوسری پشت تک وہی روایتی خیالات پھیلانا۔ بہت سارے ماں باپ کا یہ ماننا ہے کہ اردو اور انگلش ان کے بچوں کے لیے ایک بہتر زبان ہے، اور پنجابی ان کو زندگی میں کام آنے کی نسبت ان کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ پنجابی نہیں سکھاتے بچوں کو، اور وہ شروع سے ہی اپنے بچوں سے اردو یا انگلش میں بات کرتے، جن کی وجہ سے جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں ان کو پنجابی ٹھیک سے بولنی نہیں آتی۔ میں ایسی ہی ایک بچی ہوں، میں بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہوں، اور ایسی نہیں کہ وہ بری انٹینشنز کے ساتھ پیرنٹس ایسے کر رہے تھے، اپنی طرف سے وہ اپنے بچوں کے فائدہ ہی کر رہے تھے، لیکن اس سے ایک نقصان بھی ہو رہا ہے جس سے ہم بعد میں آتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ جگہ کے حساب سے لوگ پنجابی بولتے ہیں۔ کچھ بچوں کا کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد میں پنجابی بولنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں یا اپنے ولیج جاتے ہیں وہاں جا کے وہ پنجابی ہی بولتے ہیں اور وہ روانی سے بولتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں دوستوں میں وہ اردو بولتے ہیں کیونکہ یہاں ان کو زیادہ وہ سوٹ کرتی ہے زبان۔ نمبر 6، ہنسی مذاق کے لیے پنجابی۔ تو پنجابی کو پاکستان میں عموماً اس نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بس ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں استعمال ہونے والی زبان ہے۔ 7ویں نمبر پہ آتا ہے اس زبان کا استعمال میڈیا میں۔ اب میڈیا کے اندر جو میں نے پچھلا پوائنٹ مینشن کیا کہ ہنسی مذاق میں استعمال ہوتی ہے یہ زبان، کیوں یہ ہوتی ہے، اس کا ایک بہت بڑی وجہ میڈیا اور کس طرح پاکستان میں پنجابی کو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے یہ بھی ہے، کیونکہ عموماً کوئی بھی عقل شعور والی بات جس کے اندر آپ گفتگو کر رہے ہو ملکی حالات پہ یا دنیاوی حالات پہ یا کوئی تبصرہ کر رہے ہو، ان میں پنجابی پروگرامز نہیں بہت زیادہ دیکھے جاتے، لیکن اب کچھ جو کہ بہت پاپولر ٹی وی شوز ہیں جس طرح کے حسب حال، مذاکرات اور خبرناک، ان پروگرامز کے اندر پنجابی بولی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات بھی بیچ میں کہی کہ ان شوز کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو جو ہوسٹ ہے وہ جو آپ کو علم دے رہا ہے اور چیزیں بتا رہا ہے وہ اردو یا انگلش میں ہی بتا رہا ہے، لیکن جب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر تھوڑا سا ہنسی مذاق آئے تو ایک اور گروہ ہے لوگوں کا جو کہ پنجابی میں ہنسی مذاق کر رہے اور جگتے مار رہے ایک دوسرے کو، اور پھر یہی تاثرات لوگوں پہ آتے ہیں نا کہ پنجابی اسی طرح کی زبان ہے جس کو ہنسی مذاق میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب 8ویں نمبر پہ ایک چیز دیکھی گئی اور وہ تھی زبان بدل لینا بچوں سے بات کرتے ہوئے، اور یہ اس ریسرچ میں دیکھی جب انہوں نے اپنے ریکارڈنگز سنی تو اس میں ان کو سمجھ آئی کہ بہت زیادہ بڑے جب آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ پنجابی میں ہی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کسی بچے سے بات کر رہے ہیں یا کسی کم عمر انسان سے بات کر رہے ہیں تو ایک دم وہ اردو یا انگلش کی طرف موو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود ان سے پنجابی میں بات نہیں کرنا چاہتے یا ان کو سکھانا نہیں چاہتے، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو پنجابی نہیں آتی ٹھیک سے۔ نمبر 9 پہ آتا ہے کہ پنجابی کے کچھ لفظ گم سے گئے ہیں۔ اپنی ریکارڈنگز کے تحت لوگوں کو یہ بھی نظر آیا کہ بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوا کہ گفتگو کے بیچ میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا آیا جس کی پنجابی ان کو نہیں یاد آ رہی کیونکہ وہ اتنی بولی نہیں جاتی، اس کا انگلش یا اردو لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں نے ایک دم زبان بدل لی اور وہ انگلش اور اردو پہ آ گئے۔ ایک اور چیز جو اسٹڈی کے ذریعے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، مختلف زبانوں کی اگر ہم ریسرچ دیکھیں تو عموماً عورتیں ہوتی ہیں جو کہ ان زبانوں کو سنبھال کے رکھتی ہیں اور وہ اسی زبان میں بولنا پسند کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی آگے سکھاتی ہیں، لیکن پنجابی کے کیس میں عورتیں سب سے زیادہ کم اپنی شناخت کا حصہ بنانا چاہتی تھی پنجابی کو، کیونکہ جب یہ انٹرویوز ہو رہے تھے تو اس کے اندر دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو چنا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ لڑکیوں نے یہ انٹرویو دینے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ پنجابی اسپیکنگ فیملیز سے ہیں۔ اب اس کے اندر میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ اس اسٹڈی میں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ کچھ بچے بیچ میں ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہاں پنجابی بہت خوبصورت زبان ہے اور اس کو اور بولنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم اس کو نہیں سیکھتے، تو یہ بات بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ لوگ بہت تھوڑے تھے۔ اب یہ جو عورتیں جو اپنے آپ کو بالکل، عورتیں یا مرد جو اپنے آپ کو بالکل پنجابی سے دور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو ایکسپرٹس بلاتے ہیں سمبولک سیلف وائلنس،
مطلب کہ وہ اپنے اوپر ہی ایک طرح سے ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ہی شناخت کے ایک حصے کو مار رہے ہیں، اور وہ انگلش یا اردو کو خود اپنے دماغ میں بھی برتری دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یقین کرتے ہیں کہ پنجابی شاید اس لیول کی ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں لوگوں کے یہ تاثرات ہیں پنجابی کے بارے میں، کیوں پنجابی کو اس لیول کی زبان نہیں سمجھا جاتا جہاں اردو اور انگلش ہوتے ہیں؟ ہم اس کی وجوہات کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب اس چیز میں پہلی وجہ ہے گورنمنٹ۔ یہ سوچئے، پاکستان میں سب سے زیادہ جس زبان میں لوگ بولتے ہیں اس زبان کی کوئی جگہ یا سپورٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، یعنی کہ آپ کی ساری مختلف کام جو کہ آفیسز میں، اسکولز میں، اور جو اسٹیٹ لیول پہ ہر طرح کے جو کام ہیں، کہیں پہ بھی پنجابی تو ہے ہی نہیں، صرف انگلش یا اردو پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو کیونکہ نیشنل لینگویج ہے، سمجھ لگتا ہے کہ وہ کیوں آفیشیل کاموں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے 2002 میں سندھ میں 36,750 سندھی میڈیم اسکول پائے جاتے تھے، اور KPK میں 10,731 پشتو میڈیم اسکولز پائے جاتے تھے، اور دونوں صوبوں میں اپنی زبان ایکچولی ہر اسکول میں پڑھائی جانا کمپلسری تھی، لیکن اسی سال اگر آپ پنجابی دیکھیں تو ایک بھی پنجابی میڈیم اسکول نہیں تھا، اور کسی بھی اسکول میں پنجابی نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ تو ایک صوبائی لیول پہ بھی پنجابی کو کسی بھی طرح سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اور ایسے نہیں ہے کہ اس مسئلے کا احساس لوگوں کو پہلے نہیں ہوا۔ 1951 میں بھی پاک پنجابی لیگ نے ایکچولی بہت کوشش کی اور یہ مطالبہ کیا کہ سارے اسکولوں میں پنجابی پڑھائی جائے، پرائمری سے لے کے ماسٹرز کے لیول تک، لیکن اس سب پروٹیسٹ کے بعد، ان سب مطالبوں کے بعد کچھ نہیں ملا ان کو۔ بس یہ ہوا کہ ہاں، گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ایک آپشنل سبجیکٹ ہے، آپ اب ماسٹرز کر سکتے ہیں پنجابی میں۔ اور اس سے پہلے تو آپ سوچیں، یہ حساب ہے کہ پاکستان میں جو بھی ساری لکھائی ہے، جو سارا لٹریچر ہے پنجابی کا، جو کہ ایکچولی بہت خوبصورت ہے، وہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، نہ ہی کسی نے پڑھا ہوا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں مطلب جنہوں نے خود کوشش کر کے چیزیں پڑھی ہیں۔ اور اس کے بعد بھی مختلف آرگنائزیشنز جیسے کہ پنجابی مجلس یا پنجابی رائٹرز کا گروپ جو ہے، انہوں نے بہت جگہ مظاہرے کیے اور بہت کوشش کی گورنمنٹ کو اس چیز پہ منانے کی کہ پنجابی کو سارے اسکولوں میں پڑھایا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب آگے 2024 میں کچھ عرصہ پہلے ہی یہ اعلان ہوا ہے کہ ہاں، پنجاب میں اسکولوں میں پنجابی پڑھائی جائے گی۔ گڈ۔ اب ہم آتے ہیں دوسری وجہ پہ کہ یہ زبان انٹلیکچولی کیوں مر رہی ہے، اور یہ ہے ریلیجس آئیڈینٹی۔ اب اس وجہ کی آغاز ظاہری بات ہے تاریخ میں پائی جاتی ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ابھی ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے، یہ پچھلے کچھ 100 سالوں سے ایک چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اب بالکل جب برٹش راج ختم ہو رہا تھا انڈیا میں، اس کے اینڈ کے قریب بھی ہندوز، مسلمانوں میں اور سکھوں میں بہت ہیوی ٹینشنز چل رہی تھیں، اور بہت آپس میں ان کے سخت تعلقات چل رہے تھے، اور ان برے تعلقات کی ایک وجہ ایکچولی انگریز خود بھی تھے، کیونکہ وہ اس چیز کو ہوا دیتے تھے، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ تھا۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیز ایک لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ ہاں، اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، اور اس کو اسلام کے ساتھ ایک طرح سے لنک کر دیا گیا، اور ہندی جو ہے ظاہری بات ہے ہندوؤں کی زبان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پنجابی ہے وہ سکھوں کی زبان ہے۔ تو اگلے کچھ پوائنٹس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس چیز کو استعمال کیا گیا پاکستان میں پنجابی کے خلاف۔ اور عجیب سی بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ زبانیں مجھے سمجھ لگتی ہے کہ اردو کو کیونکہ مغل لوگ لے کے آئے اور انہوں نے اس کو اتنا انکریج کیا، اردو کو کیوں اسلام کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، لیکن یہ لنک ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے، اصل میں دین میں تو نہیں ہے۔ اور ہاں، سکھزم پنجابی کے ساتھ بہت کلوزلی ٹائڈ ہے، کیونکہ ان کی کتابیں پنجابی میں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ پنجابی نہیں بولیں۔ اب ایک تیسری ریزن جس کی وجہ سے اردو کو ترجیح دی جاتی تھی پنجابی کے اوپر، وہ پھر سے تاریخ کے اندر بیسڈ ہے۔ بات یہ تھی کہ لوگوں کو اس کی عادت سی ہو گئی تھی، مغل دور میں بھی فارسی یا اردو چلتی تھی، اور برٹش انڈیا کی بھی آفیشیل زبان اردو تھی۔ تو یہ چیز چلتے چلتے آگے جب پاکستان بنا، اس میں بھی ساتھ ہی آ گئی۔ پاکستان بنا تھا 1947 میں، اور اس کے بنتے ہوئے ایک نعرہ تھا جو کہ بہت مشہور ہوا، ون نیشن، ون ریلیجن، ون لینگویج، ون اسٹیٹ۔ اب جب پاکستان پہلی دفعہ بنا تھا تو ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے اس کے 2 حصے تھے، ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان، جو کہ اب بنگلہ دیش ہے۔ اس زمانے میں ویسٹ پاکستان کے اندر بہت مختلف زبانیں پائی جاتی تھی آج کل کی طرح، اس کے اندر پنجابی تھی، سندھی تھی، پشتو تھی، مہاجر لوگ اردو بولتے تھے، بلوچی تھی، اور بھی بہت زیادہ زبانیں تھیں، سرائکی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ایسٹ پاکستان تھا اس کے اندر تقریباً سارے کے سارے بنگالی پائے جاتے تھے، اور ان کی زبان بھی بنگالی تھی،
ٹھیک ہے، اور وہ اصل میں پاکستان میں میجورٹی تھے، پورے پاکستان میں بھی اور اپنے ایسٹ پاکستان میں بھی بنگالی زبان میجورٹی لینگویج بن چکی تھی۔ اگر وہ ڈیموکریٹک طریقے سے چلتے تو شاید بنگالی ہوتی پاکستان کی اسٹیٹ لینگویج، لیکن 1947 میں پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ اردو ہے اس کی نیشنل لینگویج، اور یہ صرف 7% لوگ بولتے تھے پاکستان میں اس ٹائم پہ، جو کہ تھے مہاجر، لیکن ان مہاجروں میں بہت طاقتور لوگ تھے جو پاکستان اور اس پوری چیز کے بارے میں بہت بڑھ چڑھ کے آگے بات کرتے تھے۔ ایک اور وجہ تو دی جاتی ہے کہ کیوں اردو پک کی گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر بنگالی یا پنجابی میں سے ہم کوئی کرتے تو جون سی بھی زبان پک کرتے اس گروہ کو زیادہ فائدہ ہوتا، کیونکہ وہ ایک پریولیجڈ گروپ بن جاتا پورے ملک میں۔ اب کیونکہ ہم نے اردو چنی ہے، اردو صرف تھوڑے سے لوگ بولتے ہیں، تو اس طرح کسی کو بھی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، سارے سیم پلینگ فیلڈ پہ ہیں۔ لیکن جو مزے کی بات ہے وہ ہے ان لوگوں کے ریاکشن جو کہ اس اناؤنسمنٹ پہ دیے گئے۔ جو بنگالی تھے وہ اپنی زبان اور اپنی شناخت کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی زبان کو مانتے ہیں، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اردو کے خلاف مظاہرے کیے، لیکن گورنمنٹ نے ان کو چپ کرا دیا اور سائڈ پہ بٹھا دیا۔ پھر سندھ میں بھی اردو کے خلاف کافی نعرے لگائے گئے وہاں کے جو پڑھے لکھے اور انفلوئنشل لوگ تھے ان کی طرف سے، اور سندھ میں بعد میں بھی جیسے 1971 میں اور 1972 میں بھی مظاہرے ہوئے اردو کے خلاف۔ اب جو باقی پروونسز تھیں، جیسے جو باقی صوبے تھے جیسے بلوچستان اور KPK اور جو چھوٹے چھوٹی ایتھنک گروپس تھے، ان سب نے خاموشی سے ٹھیک ہے قبول کر لیا اردو کو نیشنل لینگویج۔ لیکن اب پنجابیوں نے کیا کیا؟ پنجابی مہاجروں کے ساتھ مل گئے، اور یہ ان کے ساتھ مل کے اردو کے لیے ریلی کرتے تھے اور اردو کو سپورٹ کرتے تھے اپنی نیشنل لینگویج کے طور پہ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگالی نیشنل لینگویج بنے، انہوں نے اردو کے لیے بہت پش کیا۔ بہت تھوڑے لوگ تھے پنجابیوں میں جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ نہیں پنجابی بھی ہو سکتی ہے نیشنل لینگویج، لیکن وہ بہت ہی تھوڑے لوگ تھے، میجورٹی پنجابیوں نے اردو کا ساتھ دیا۔ اب اس سب میں ایک اور فیکٹر ہے پالیٹکس۔ اب پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی جب کسی ایک زبان کو لے کے زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی ہے، اس کو اینٹی اسٹیٹ کہہ کے یا اس کو ملک کا دشمن کہہ کے چپ کرا دیا گیا، بٹھا دیا گیا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ چیز پائی گئی ہے جب اس ملک میں مارشل لاز لگے ہیں۔ جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا 1958 میں، اور جب ضیاء الحق نے لگایا 1977 میں، دونوں وقتوں میں آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ کوئی بھی لیڈر کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو کہ کسی نہ کسی زبان کے بارے میں بات کرے کہ اس کو آگے لایا جائے اور اس کو بڑھاوا دیا جائے، اس کو ملک کا دشمن قرار دے کے چپ کرا دیا گیا ہے۔ صرف بیچ میں جو تھوڑے ڈیموکریٹک رول کے پیریڈز آئے تھے، جیسے بھٹو کا ٹائم، ان کے اندر اجازت دی گئی تھی کہ پنجابی اور اس طرح کی اور زبانوں کو کہ اپنے کلچرل یہ اپنے جو ہوتے ہیں نا، آپ کوئی میلے لگائیں اپنی زبان میں، آپ کوئی لٹریری فیسٹیولز رکھیں اپنی زبان کے بارے میں اور اس طرح کی چیزیں، اور پنجاب یونیورسٹی میں اس کو پڑھانے کی اجازت دی گئی تھی اس ٹائم میں۔ تو یہ تھیں وجوہات جو کہ پنجابی کو اتنی بری طرح اب لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں۔ اب ایک مزے کی بات، اب اکثر لوگ جب پنجابی بولتے ہیں تو ان پہ ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ پینڈو ہیں، ان کو اردو نہیں آتی، انگلش نہیں آتی۔ ہم سب کو پتہ ہے دس از اے پرابلم پاکستان میں، کہ آپ کو اگر بہت اچھی انگلش آتی ہے تو پھر آپ کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو بہت اچھی اردو آتی ہے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اگر آپ صرف پنجابی بول رہے ہو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا پنجابی کو، جیسے کہ ہم نے سمجھ لیا اپنی پچھلی اسٹڈیز میں اور مثالوں میں۔ لیکن ایک گروپ ہے لوگوں کا جو کہ اسٹڈی نے پایا کہ یہ لوگ بغیر کسی شرم کے بڑے پراؤڈلی، بہت خوشی سے اور بڑی روانگی کے ساتھ پنجابی بولتے ہیں، اور یہ تھی سارے کریم پاکستان کی انٹلیکچوئل کریم، یعنی کہ پروفیسرز، بیوروکریٹس، بڑی بڑی کمپنیز کے CEOs، جو کہ سارے اچھی پوزیشنز پہ لگے ہوئے لوگ ہیں، یہ پنجابی بولتے بھی ہیں اور بڑے فخر سے بولتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں اس زبان کو اور بولنا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے جو ان لوگوں کو وجوہات لگیں وہ یہ تھیں کہ شاید ان کی پوزیشن آلریڈی اتنی اچھی ہے سوسائٹی میں کہ ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ان پہ لیبل لگ سکتا ہے کہ ہم پینڈو ہیں یا ہم بیکورڈز ہیں۔ پینڈو اٹ سیلف ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے، لیکن جب آپ اس کو پنجابی زبان کے ساتھ بھی لنک کر دو تو وہ ایک ڈبل پرابلمٹک ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ٹرمز اصل میں اسٹڈی میں خود مینشن کی گئی ہیں، اور ایون جیسے کہ ماسکو یونیورسٹی میں ایک تو اسٹڈیز ہوئی ہیں، آپ کو لنکس ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے میری ساری سورسز کے، اس کے اندر یہ ٹرمز مینشن کی گئی ہیں، اس لیے میں یہاں مینشن کر رہی ہوں۔ تو اب یہ تھا سارا ماجرا پنجابی زبان کے ساتھ جو ہو رہا ہے،
اور جیسے کہ میں نے بتایا میں خود اسی سسٹم میں ہوں جہاں پہ میرے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ مجھے سکھائی نہیں گئی پنجابی، اور جس طرح میں نے سکھائی نہیں گئی پنجابی. لیکن اب بڑے ہو کے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے آپ کی نیشنل زبان اردو ہے، آپ کو انگلش آنی چاہیے دنیا میں کام کرنے کے لیے، لیکن آپ کی شناخت کا ایک بہت بڑا حصہ پنجابی زبان ہے، اور اگر آپ اس کو جانے دو گے تو یہ زبان تو چلی جائے گی آہستہ آہستہ، لیکن اس کے ساتھ آپ کی ثقافت، بہت زیادہ تاریخ، بہت زیادہ لٹریچر، سب کچھ چلا جائے گا. اور جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں پھر سمجھ آتی ہے ان کی اہمیت. لیکن کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھو، اور یہ میری کوشش تھی اس پنجابی لینگویج کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس مسئلے کو سامنے لانے کی. اب آپ شیئر کیجیے یہ ویڈیو کسی کے ساتھ بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے اور یا ان کے ساتھ بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور ہمیں نا امید نہیں ہونا، کیونکہ ایسے نہیں ہے کہ پنجابی کو ہم واپس نہیں لا سکتے یا ہم اس کو وہ لیول دے نہیں سکتے زندگی میں جو ہونا چاہیے اس کا. کیونکہ ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں پہ ایک زبان جیسے کہ ہیبریو جو کہ 2000 سالوں سے ڈیڈ تھی، اس کو جوئش لوگوں نے جو کہ یڈش اور لڈینو اور زبانیں بولتے تھے محنت کر کے اس کو واپس لے کے آئے ہیں، اور اس کو اب ایک گروئنگ لینگویج میں آتی ہے وہ. تو اگر ہم بھی یہ مسئلہ سمجھیں اور سمجھیں یہ بات کہ اپنی شناخت کھو دینا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، تو شاید ہم بھی پنجابی کو اور اپنی ثقافت کو بچا سکیں. That's it for this video. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.